بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیش خدمت ہے خلاصہ قرآن پارہ نمبر 8۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الانعام کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں منکرین حق کی ہٹ درمی، حلال و حرام کے مشرکانہ تصورات کی تردید اور اسلام کے بنیادی اخلاقی ضوابط کا ذکر ہے۔ پارے کے دوسرے حصے میں سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، جو ایک مفصل مکی صورت ہے۔ اس میں تخلیق آدم، ابلیس کا تکبر، لباس کی اہمیت اور سابقہ انبیاء حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کی سرگزشت بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قومیں تباہ ہوئیں۔ اگر فرشتے نازل کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنات میں سے شیطان صفت لوگ رہے ہیں، جو فریب کی باتیں پھیلا کر لوگوں کو حق سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ نے حق کے ساتھ مکمل کتاب نازل فرمائی، اس کے احکام ناقابل تبدیلی ہیں۔ اکثر لوگ گمان اور خواہشات کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا کھاؤ، کھلے اور چھپے گناہوں سے بچو، اور بغیر نام اللہ کے ذبح کیا گیا کھانا فسق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور روشنی عطا کی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو؟ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور ہدایت والوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو افطرا پردازی سے حرام ٹھہرا لیا اور خسارے میں پڑ گئے۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اصل اور آخری دلیل اللہ ہی کے پاس ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح اور جامع ہدایات دی، شرک سے روکا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے، اولاد کے قتل، بے حیائی اور ناحق جان لینے کی ممانعت کی، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور بات میں انصاف، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی۔ بتایا گیا کہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور اسی پر چلنے میں بھلائی ہے۔ واضح کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور قرآن دونوں ہدایت، رحمت اور برکت ہیں، اس لیے کسی کے پاس انکار کا عذر باقی نہیں۔ نیکی کا اجر کئی گنا اور بدی کا بدلہ برابر ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آخر میں فرمایا گیا، کہو میری نماز، عبادت، جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، کیونکہ بہت سی بستیاں اچانک عذاب سے ہلاک کی جا چکی ہیں، اور قیامت کے دن باز پس زور ہوگی۔ اس روز میزان حق ہوگی، جن کے پلڑے باری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں رہیں گے۔ اللہ نے زمین میں اختیارات دیے اور سامان زیست فراہم کیا، مگر کم لوگ شکر گزار ہیں۔ آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار بیان ہوا، جس نے تکبر کیا اور انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگی۔ شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو بہکایا، وہ لغزش میں پڑے، توبہ کی اور زمین کو ان کی جائے قرار بنایا گیا۔ اولاد آدم کو لباس اور تقوی کے لباس کی ہدایت دی گئی اور شیطان کے فتنہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بے حیائی کو باپ دادا کی رسم اور اللہ کا حکم کہنے کی تردید کی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ راستی اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ایک گروہ کو ہدایت ملی اور دوسرے پر گمراہی چسپاں ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ عبادت کے موقع پر زینت اختیار کرنے اور اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزوں سے متمتع ہونے کا حکم دیا گیا۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا کہ دوزخی لوگ اپنے پیشواؤں پر لعنت کریں گے۔ اس حصے میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اوٹ پر ہوں گے اور دونوں گروہوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ آخر میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کا مالک اور پروردگار ہے۔
ناظرین، ان آیات میں انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، مگر سرداروں نے انہیں گمراہی میں مبتلا سمجھا اور جھٹلانے والے غرق کر دیے گئے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح اونٹنی کی نشانی کے ساتھ بھیجے گئے، جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرت کے کرشمے یاد دلائے، مگر وہ سرکشی کی وجہ سے دہلا دینے والی آفت کا شکار ہوئے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو فحش کاموں سے روکا، اور حضرت شعیب نے مدین والوں کو ناپ تول میں کمی اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا، مگر منکرین نے انجام کار تباہی ہی پائی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سرکشی اور نافرمانی سے بچا اور اپنی رحمت سے انجام خیر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔